نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کے ایمان اور جان کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اتنی محبتوں کا اظہار فرمایا اور میرے اس چینل کو دیکھا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا، اور یوٹیوب والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور میرے اس چینل کو انہوں نے مونوٹائز کیا۔ اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے کرم سے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ لوگوں کو آپ کی جو بھی نیک دلی خواہشات ہیں اس کو پورا فرمائے۔ اور آپ لوگوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ اتنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو میرے اس چینل کو شیئر کرتے ہیں اور سبسکرائب کرواتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی جان کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کی جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ اللہ رب العزت کے بابرکت نام یا مذل کے حوالے سے ہے۔ تو اس کے اندر جو چیزیں آج میں نے بیان کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ دشمن سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین عمل ہے، اور دشمن کو زیر کرنے کا، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کا بہترین ایک وظیفہ ہے کہ وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا جو آپ کو دشمن تنگ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ بد کلام افسروں سے نجات کے لیے بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر وظیفہ ہے۔ جو لوگ کسی کے تحت ملازمت کرتے ہیں اور اس کے افسر اس سے بڑی بد کلامی کرتی ہیں، ناجائز اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ایک وظیفہ ہے، وہ لفظ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا افسر تنگ نہیں کرے گا اور آپ کو آپ کا دشمن جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گا۔ آج کی ویڈیو بڑی مزے کی ہونے والی ہے، لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت سارا آج مواد اور بہت سارا علم حاصل ہونے والا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ یا مذلو اللہ رب العزت کا یہ بابرکت نام ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے اے ذلیل کرنے والے۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے، ان سب کاموں کی نگہداشت اور معلومات صرف ایک ذات کو ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن عظیم الشان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، مگر انسان کو اس سے بھلائی کی توقع ہی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام صفاتی ناموں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ذات کتنی جامع ہے اور مکمل ذات ہے۔ اس کے علاوہ ان صفاتی ناموں سے یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ کس وقت اور کس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے کس صفاتی نام کا سہارا لینا چاہیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک مکمل علم ہے جس میں انسان کی بیماری سے لے کر انسان کے انجام موت اور حیات اور بعد الموت کے تمام معاملات اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو شخص اسماء الہی کے مفہوم سمجھتا ہے اسے کسی دوسرے علم کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو انسان کو شفا دیتے ہیں، جو دشمن کو زیر کرتے ہیں، جو انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے کا طریقہ سمجھاتی ہیں، جو انسان کو حکمت سکھاتے ہیں، جو بچھڑے ہوئوں کو ملاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان نے آج تک اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے انتہائی اضطراب کیا ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی ستاروں سے مدد لیتا ہے، کبھی ٹیرٹ کارڈ سے بھی، کبھی رمل سے، کبھی جعفر سے، کبھی اور کسی نہ کسی علوم سے، مختلف شاخوں سے وہ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا مکمل ادراک ہو جائے، سمجھ آ جائے، اور وہ ان ناموں کے بارے میں مکمل واقفیت رکھتا ہو، تو اسے کبھی بھی علوم مخفیہ کی کسی بھی شاخ کا سہارا نہ لینا پڑے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے ہی
اپنے تمام معاملات کو درست کر لے اور اسے مستقبل جاننا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کافی ہیں، اسے شفا لینی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اس کے لیے کافی ہیں۔ غرض کی زندگی میں رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا علم جاننا انسان کو باقی تمام علوم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ مذکورہ اسم الہی بھی اللہ تعالیٰ کے خاص پہلو کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی وہ ذات کہ جب جسے چاہے اور جہاں چاہے اور جس وقت چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کسی کو ذلیل کیوں کرے گا؟ انسان اپنی ذلت کا سامان خود پیدا کرتا ہے، وہ تو کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انسان اپنی متعین کردہ حدود کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرے، انہیں تنگ کرے، پریشان کرے، تو ان مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور ظالم کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ اس اسم پاک کے اعداد 770 ہیں اور اس کے موکل کا نام صحافیل ہے، اور یہ بہت بڑا فرشتہ ہے۔ اس کے تحت 4 افسر فرشتے ہیں جن میں سے ہر ایک 770 صفوں کا حاکم ہے، ہر صف میں 770 فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے زبردست اور سخت ہیں، اور یہ سب کے سب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے تابع فرمان ہیں، اور ان کا کام سرکشوں کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ اسم پاک جلالی ہے، لہٰذا اس کا ورد کرنے والا جو ہے انتہائی اس کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے عمل سے انسان میں بے حد خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، زبان سے علم و ہنر کی وہ باتیں ادا ہوتی ہیں کہ جنہیں سن کر عقلائے زمانہ بھی تعجب کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی نظر میں یہ عامل عزیز اور محترم ہو جاتا ہے، اور عامل جس شخص کی طرف اس عمل کا سہارا لے کر اشارہ کرتا ہے وہ بادشاہ بھی ہو تو ذلیل ہو کر تخت و تاج سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے جو وظیفہ ہے، جو شخص مظلوم ہو، اس کے اوپر بار بار ظلم کیا جا رہا ہو، اور یہ جانتا ہو کہ ظالم اس پر نہ صرف ظلم کرے گا بلکہ اس کے عزیز و اقارب کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوگا، تو اسے چاہیے کہ اس اسم پاک کو روزانہ 40 دن اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 770 مرتبہ پڑھے۔ 40 دن گزرنے نہ پائیں گے کہ ظالم جو ہے وہ ذلیل ہوگا، اور حق تعالی مظلوم کو محفوظ و مامون رکھے گا۔ ظالم اگر بادشاہ بھی ہو تو بھی مظلوم اس کے شر سے بچا رہے گا، اور ظالم کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ سلب کر لے گا۔ اس کے علاوہ سامعین محترم، یہ تھا دشمن سے محفوظ رہنے کا عمل۔ اب سنیے دشمن کو زیر کرنے کا عمل۔ اگر کوئی شخص بہت قوی ہو اور کسی کو تنگ کرتا ہو، نہ صرف ہاتھ سے اس پر ظلم کرتا ہو بلکہ زبان سے بھی اس کے خلاف بد کلامی کر کے لوگوں میں اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہو، تو چاہیے کہ اس اسم پاک کو 21 دن تک، یا مذلو 21 دن تک 106 مرتبہ پڑھے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک، اور عمل ختم ہونے کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دشمن کو زیر کرنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی دعا کرے۔ انشاءاللہ 21 دن میں دشمن سے خلاصی ہوگی اور وہ زیر ہو جائے گا، اور ساری زندگی اس عمل کرنے والے کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ سامعین محترم، جو بندہ بھی ایک بزرگ ہے جناب حضرت جلال الدین محمد، ان کا یہ قول ہے کہ اگر دشمن قوی اور جابر اور ظلم کرتا ہو تو اس سے جان کو بھی خطرہ ہو تو چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور اس کے بعد 770 مرتبہ اس اسم پاک یعنی یا مذلو اس کو پڑھے، انشاءاللہ دشمن ذلیل ہوگا۔ اس کے علاوہ سامعین محترم، بد کلام افسروں سے نجات کا بھی بہت پیارا وظیفہ ہے۔ بد کلامی کرتے ہیں، خواہ مخواہ اپنے ملازموں کو تنگ کرتے ہیں، یا کچھ دفاتر کے اندر افسر جو ہیں، تو دفاتر میں بعض افسران اپنے ماتحتوں کو ناجائز تنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بد کلامی بھی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں بد کلام افسر سے نجات کے لیے اس اسم پاک کو 40 دن تک 1170 مرتبہ 40 دن تک بعد نماز عصر مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں، انشاءاللہ بد کلام افسر سے نجات ملے گی۔ عامل کو، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہرگز عمل کے بعد نتائج نہیں اخذ کرنے چاہیے،
بد کلام افسر سے نجات کے لیے اس کا مر جانا یا اس کا ٹرانسفر ہو جانا مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ اگر وہ مر گیا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا بد کلام افسر آ سکتا ہے، اور اگر اس کی ٹرانسفر کسی اور محکمے میں ہو جائے تو وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہاں بھی ماتحتوں کو تنگ کر سکتا ہے۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی اور ایسے افسر کی اصلاح فرمائے اور اس کے اندر کا تکبر اور غرور ختم کر دے اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر دے، وہ اپنے ماتحتوں کو تنگ کرنا بند کر دے۔ بہرحال انسان کو صرف دعا کرنی چاہیے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر بس یہی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی تھیں جو میں نے بیان کر دیں۔ دشمن کو زیر، دشمن سے محفوظ کرنے کا عمل اور بد کلام افسروں سے نجات کے لیے، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے جو ہے وہ اس کے فضائل ہیں۔ جو شخص اس کی نفسیانی جو خواہشات ہے بہت تنگ کرتی ہوں اور نفس برائی پر اکساتا ہو کہ میں برا کام کروں، میں برائی کے قریب جاؤں، تو اسے چاہیے کہ اس نفسانی خواہشات کی اصلاح کے لیے اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے وظیفوں کو، تو یہ آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے۔ اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء وطروں سے پہلے اس اسم پاک کو 313 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ پھر اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر اس کی نفسانی خواہشات محدود ہو کر اس کے قبضے میں آ جائیں گی اور نفس جو ہے راہ راست پر چل نکلے گا۔ سامعین محترم، یہ بڑی اصلاحی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کے جان اور ایمان کی حفاظت فرمائے، جتنی بھی نیک دلی خواہشات ہیں ہمارے اندر اللہ تعالی ہم کو پورا فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔